دوستو، آج میں آپ کو اپنے بچپن کا بہت ڈراؤنا اور خوفناک واقعہ سنانے جا رہی ہوں، جسے میں آج بھی یاد کرتی ہوں تو خوف سے کانپنے لگتی ہوں، میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں اس وقت 5 کلاس میں تھی اور ان دنوں سمر ویکیشنز تھی اور میری کزن فضا چھٹیاں گزارنے ہمارے گھر آئی ہوئی تھی۔ ہم دونوں خوب کھیلتے اور پورا دن خوب ہلا گلا کرتے۔ اس رات میرے ماما اور بابا دونوں اپنے کمرے میں سو رہے تھے اور میں اور میری کزن فضا ہم ٹی وی دیکھ رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ سنیکس انجوائے کر رہے تھے کہ اچانک سے فضا تھک گئی، اس کو نیند آ گئی اور مجھے کہنے لگی، ایمان، میں بہت تھک گئی ہوں اور مجھے نیند آ رہی ہے۔ ہاں فضا، مجھے بھی نیند آ رہی ہے اور رات بھی بہت ہو گئی ہے، سب لوگ سو چکے ہیں اور میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی اب سو جانا چاہیے۔ ابھی ہم اپنے بیڈ روم میں جا کر سونے کی تیاری کر ہی رہے تھے کہ باہر سے کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ میں اور فضا دونوں پریشان ہو گئے کہ آخر یہ کس کے قدموں کی آواز ہے، گھر میں سب لوگ تو سو رہے ہیں۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے ایمان، یہ کس کی آواز ہے؟ کون ہو سکتا ہے آخر؟ سب لوگ تو سو رہے ہیں اور میں نے ماما کے ساتھ مل کر سب دروازے بھی تو خود ہی لاک کیے تھے، تو پھر یہ قدموں کی آواز کیسی ہے؟ وہ دیکھو ایمان، کھڑکی میں سے کسی کا شیڈو بھی دکھائی دے رہا ہے۔ ایمان، میرا خیال ہے کہ تمہارے گھر میں بھوت ہیں، مجھے تمہارے گھر میں اور دن نہیں رہنا ہے، مجھے اپنی ماما کے پاس جانا ہے، میں ان کے پاس فوراً جانا چاہتی ہوں۔ دیکھو فضا، پلیز تم پریشان مت ہو اور صبح تک ویٹ کرو، صبح ہوتے ہی تم اپنی ماما کے گھر چلی جانا، لیکن پلیز اب بہت رات ہو گئی ہے، میرا خیال ہے کہ ہمیں لائٹس آف کر کے سو جانا چاہیے۔ صبح ہوتے ہی فضا اپنے گھر چلی گئی اور ایمان اپنے بیڈ روم میں بیٹھی اسے مس کر رہی تھی کہ ماما نے کہا، کیا ہوا ایمان بیٹا، تم کیوں اداس ہو؟ ماما، میں فضا کو بہت مس کر رہی ہوں کیونکہ میں نے اس کے ساتھ بہت سا ٹائم گزارا تھا اور بہت انجوائے کیا تھا، اور اب میں خود کو اکیلا محسوس کر رہی ہوں۔ ماما، رات کو میں اور فضا بہت ڈر گئے کیونکہ رات کو ہم نے آپ لوگوں کے سونے کے بعد کسی کے قدموں کی آہٹ سنی۔ ماما، ہمارے کمرے کے باہر سے کسی کے قدموں کی آواز آ رہی تھی اور کھڑکی میں سے فضا نے ایک عجیب سا شیڈو بھی دیکھا۔ ہم بہت ڈر گئے اور بہت گھبرا گئے، اس لیے فضا فوراً اپنے گھر چلی گئی۔ ماما، کیا ہمارے گھر میں کوئی بھوت ہے؟ ارے بالکل نہیں بیٹا، ہمارے گھر میں تو کوئی بھوت نہیں ہے، رات کو تو پاپا کے آفس سے ایک ایمرجنسی کال آئی تھی اور انہیں میٹنگ کے لیے فوراً آفس جانا تھا،
بیسیکلی رات کو وہ اسی کی تیاری میں مصروف تھے، اور شاید جن قدموں کی آواز سے تم دونوں ڈر گئے ہو وہ انہی کے قدموں کی آواز تھی جو کہ رات کی خاموشی میں کلیئرلی سنائی دے رہی تھی۔ اوہ ماما، ہم دونوں تو بہت پریشان ہو گئے تھے اور بہت ہی ڈر گئے تھے۔ دیکھو بیٹا، ہم مسلمان ہیں اور ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص تحفہ معوذتین ہے، جس کے ذریعے ہم خود کو اللہ کی پروٹیکشن میں دے دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جنوں اور انسانوں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے معوذتین کی تلاوت ہی کیا کرتے تھے۔ ماما جان، معوذتین کیا ہیں؟ بیٹا، سورہ ناس اور سورہ فلق ایسی خاص صورتیں ہیں جن کو پڑھنے سے ہم ہر قسم کی چیز کے شر اور خوف سے بچ جاتے ہیں اور خود کو اللہ کی پناہ میں دے دیتے ہیں، اور کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو بیٹا، اگر ہم صبح اور شام رات سونے سے پہلے ان صورتوں کی تلاوت کریں اور خود کو اللہ کی حفاظت میں دے دیں تو ہم ہر قسم کی چیز کے ڈر اور خوف سے محفوظ رہتے ہیں۔ جی ماما جان، آج سے میں رات سونے سے پہلے اور صبح اٹھ کر ہر روز معوذتین کی تلاوت کیا کروں گی، تاکہ مجھے کسی چیز سے بھی ڈر نہ لگے اور میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہوں۔ شاباش بیٹا، ویری گڈ۔